وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ انہی میں سے رسول بھیج، ان کی قوم کا، ان کے قبیلے کا، ان کے علاقے کا، ان کا رشتہ دار، تعلق دار، ان میں سے رسول بھیج۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جتنے بھی رسول آئے وہ رسول جس قوم کے پاس آئے اس قوم کے افراد ہی میں سے اللہ نے منتخب کیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کا تذکرہ آیا کہ ہم نے قوم عاد کی طرف رسول بھیجا، اخاہم ان کے بھائی، ہود علیہ السلام، ہود علیہ السلام کو ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف، اور ساتھ کیا کہا؟ اخاہم ان کا بھائی، انہی میں سے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اہل مدین کے پاس ہم نے رسول کون بھیجا؟ اخاہم ان کا بھائی، شعیبًا شعیب۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کا بھائی صالح علیہ السلام۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جتنے بھی پیغمبر آئے سارے کے سارے جس قوم کے پاس آئے تو اس قوم کے افراد میں سے کسی فرد کو اللہ نے منتخب کیا۔ باہر سے پیغمبر کوئی نہیں آیا، کسی اور جنس سے نہیں آیا، فرشتوں میں سے نہیں آیا، جنات میں سے نہیں آیا۔ هل كنت الا بشرا رسولا، هل كنت الا بشرا رسولا، قرآن پاک کی آیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بشر ہوں اور کیا ہوں؟ رسول ہوں۔ بشر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آدمی، انسان، آدمی ہوں، انسان ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اور ایک اور مقام پہ آتا ہے انما انا بشر مثلکم، اے لوگو میں بشر ہوں، مثلکم تم جیسا، مثال مثلکم تمہارے جیسا، ٹھیک ہے؟ یہاں تمہارے جیسا نہیں کرتے ہم، مانا تو ٹھیک ہے مثلکم کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن اس پر اعتراض ہوتا ہے یار یہ کتنے گستاخ ہیں، رسول کو اپنے جیسا کہتے ہیں، بھلا یہ اور رسول برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا معنی ہم تھوڑا سا تبدیل کر دیتے ہیں تو پھر وہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے۔ انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں ایسے جیسے تم، ایسے جیسے تم، جیسے تم بشر ہو اس طرح میں بھی بشر ہوں۔ وہ آگے الگ بات ہے کہ وہ بشر ہیں لیکن افضل البشر ہے، سید البشر ہے، امام البشر ہے، عام بشر کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں۔ وہ ہے نا شاعر ایک عربی کا، بڑی پیاری بات اس نے کہی، محمد بشر لیس کالبشر یاقوت حجر لیس کالحجر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، انسان ہیں، لیس کالبشر عام انسانوں جیسے نہیں ہے، ایسے ہی جیسے یاقوت حجر، یاقوت بھی ایک پتھر ہے اور گلی محلے میں راستے میں پڑے ہوئے بھی پتھر ہیں۔ اب جس طرح یاقوت بھی ایک پتھر ہے ان پتھروں جیسا نہیں ہے۔ یاقوت کے کیا کہنے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، قرآن میں ذکر ہے اس کا، اور قیمتی پتھر ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے انسان ہیں، آدمی ہیں، بشر ہیں، صفات کے اعتبار سے تو نور سے بھی اوپر ہے، صفات میں نور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری باتیں اس لیے بتائیں منہم سے کہ جو بھی رسول آیا وہ اس قوم میں سے آیا، قوم کا فرد آیا، قوم بشر ہے، رسول بھی بشر، یہ قرآن کہتا ہے، انسان، اور اس میں کوئی نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ گستاخی نہیں ہے بلکہ عظمت ہے، گستاخی نہیں بلکہ عظمت ہے، شان ہے، مقام ہے۔ منہم ان میں سے، ان کے افراد میں سے، سارے پیغمبر اسی طرح ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ذات کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے انسان تھے، لیکن آگے بات ہوئی ہے انسان وہ ایسے کہ وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ، ایسے انسان کے جن کا مقابلہ کائنات میں کوئی کر نہیں سکتا، ایسے انسان کے ملائکہ جو نور سے بنے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ بھی جب معراج کے سفر میں وہ پہنچے 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا پر، تو وہاں پر جبرائیل نے کیا کہا کہ یہاں سے آگے میں نہیں چل سکتا، میں نوری ہوں بے شک لیکن میرے پر جل جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی آگے گئے۔ تو جتنے بھی رسول آئے تو وہ اس قوم میں سے آئے، اور قوم میں سے رسول کیوں آئے جی؟ باہر سے رسول کیوں نہیں آئے؟ قوم میں سے رسول کیوں آئے؟ اس لیے کہ رسول آتا ہے بطور معلم، رسول بطور استاد کے، سمجھانے کے، لوگوں کی اصلاح کرنے کے، لوگوں کا تزکیہ کرنے کے۔ اب کسی بھی قوم کو، کسی بھی جماعت کو، کسی بھی جنس کو کون سمجھا سکتا ہے؟ اسی جنس میں سے جو میں آپ سب ایک جیسے ہیں، ہماری ضروریات ایک جیسی ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی فرشتہ آ کر ہمیں سمجھانا چاہے تو سمجھا ہی نہیں سکتا ہے۔ کیسے؟ آرام نہ کھاؤ، فرشتے کو کیا پتا آرام کیا چیز ہے؟ دوسروں کا مال نہ کھاؤ، فرشتے کو کیا پتا مال دوسروں کا کیا ہے؟ نماز پڑھو، لوگ کیا کہیں یار یہ تو پڑھتا ہے، یہ فرشتہ ہے، اس کے ساتھ تو بیٹھ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جس طرح لوگ مولوی صاحب کو فرشتہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں کوئی کام اس کا ہے ہی نہیں ہے جی، بس ٹھیک ہے ہر ٹائم یوں اسٹنٹو ہو کے کھڑا رہے، جو یہ اذان ہو اللہ اکبر، باقی اس کی نہ بچے ہیں، نہ فیملی ہے، نہ بیماری ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ رشتہ داری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جزاک اللہ کے فرشتہ تو سمجھتے ہیں، بہرحال فرشتہ نہیں۔ تو فرشتہ آ کر وہ انسانوں کو سمجھا، اس کو انسانوں کی ضروریات کا پتہ ہی نہیں، انسان کی ضروریات کیا ہے، تو ایک انسان ہی سمجھا سکتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکامات ہم تک پہنچائے، پہلے خود کر کے دکھائے اور پھر اس کے بعد امت کو پہنچائے۔ نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ کیسے؟ نمونہ ماڈل کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، ماڈل ہے، آئیڈیل ہے۔ نمونہ کیسے کہتے ہیں جی؟ یہ تپائی ہے، یہ میں شہباز کو کہتا ہوں یار میرے لیے تپائی بنانی ہے، یہ کہیں گے استاد جی کس طرح کی بنانی ہے، میں کہوں گا اب یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے ہمارے لیے۔ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے جی؟ ہم ان جیسی نماز پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اخلاق کیسے تھے؟ ہم ان جیسے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاملات، کاروبار، لین دین، بے و شرع کیسے کرتے تھے؟ ہم ان جیسے کریں۔ تو نمونہ کب بنتا ہے؟ جب عمل کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شریعت ہمیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کیا اور عمل کر کے دکھایا، پھر وہ ہم تک پہنچے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب بھیج رسول انہی میں سے۔ وہ کیا کرے جی؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ 3 مقاصد بیان کیے بعثت نبوی کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے کون سے کتنے مقصد ہیں؟ 3 مقصد یہاں بیان کیے، اور یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے یہاں سے۔ آج کا نام یہ